لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ گزشتہ جو لیکچر تھا ہمارا اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ طواف کعبہ کیسے کرتے ہیں اور اس کے کیا کیا مسائل ہیں. آج انشاءاللہ جو عمرے کا دوسرا جو کام ہے وہ ہم دیکھیں گے اور اس کو کہتے ہیں سعی. سعی کا طریقہ اور اس کے مسائل. صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کو سعی کہا جاتا ہے. سعی عمرہ اور حج دونوں کا رکن ہے. اس کے بغیر حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوتا. سعی کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، البتہ باوضو ہونا افضل ہے. اچھا، جو حیضہ عورت ہے وہ بھی سعی کر سکتی ہے. جیسے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ طواف جو ہے وہ حیضہ عورت یہ نہیں کر سکتی، یعنی جو پیریڈز جن کو آئے ہوتے ہیں خواتین کو وہ طواف نہیں کر سکتی ہیں. لیکن سعی کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے، سعی وہ کر سکتی ہیں اگر حیضہ بھی ہوں گی تو. کسی بیماری یا معذوری کی وجہ سے طواف اور سعی ویل چیئر پر بھی سوار ہو کے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پہ بیٹھ کے طواف کیا، تو سواری پہ بیٹھ کر آپ سعی اور طواف دونوں کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں ایک چیز اور ہے کہ طواف کے بعد سعی کرنے میں تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے جیسے کہ طواف کیا اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جو مقام ابراہیمی ہے وہاں پہ پڑھی، پھر اس کے بعد آپ نے آب زمزم پیا، پھر اس میں نکلنے میں اگر آپ کو تاخیر ہو گئی تو ایسا نہیں ہے کہ بہت تاخیر ہو گئی تو آپ جو ہے صحیح نہیں کر سکتے. صحیح بالکل کر سکتے ہیں. اچھا، یہ تو ہم نے جان لیا کہ صحیح جو ہے وہ صفا مروہ کے بیچ میں چکر لگانے کو کہتے ہیں. ابھی جان لیتے ہیں کہ چکر کیوں لگائے جاتے ہیں اور کتنے لگائے جاتے ہیں. تو کیوں لگائے جاتے ہیں؟ حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رونے پر اور پیاس کی وجہ سے وہ روئے تھے تو وہ بھاگی تھیں پانی کی تلاش میں، تو وہ 7 چکر جو ہے انہوں نے لگائے تھے. تو اسی طرح حضرت ہاجرہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ابھی تک صفا مروہ کے بیچ میں 7 چکر لگائے جاتے ہیں. صفا سے مروہ تک ایک اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر شمار کر کے 7 چکر پورے کیے جاتے ہیں. پھر یہاں پر یہ ہے کہ صفا مروہ پر جانے سے قبل حجر اسود کا استلام یعنی اشارہ کیا جاتا ہے کریں اور اللہ اکبر کہہ کر جو ہے صفا مروہ کی طرف چلیں. سعی کا آغاز کرنے کے لیے صفا پہاڑی کے اوپر تک جانا مسنون اور افضل ہے. وہاں پر یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 پڑھنی ہوگی. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی. اس کے بعد آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھنا ہے اور اتنا چڑھنا ہے کہ وہاں سے بیت اللہ شریف نظر آئے. پھر وہاں پر کھڑے ہو کے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھیں اور پھر یہ جو دعا آپ کو نظر آ رہی ہے پھر یہ کلمات پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اس کے معنی ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اور تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام تنہا لشکر کو شکست دی. اب اس کے بعد جتنی دعا ہو سکے آپ مانگیں، جو کچھ آپ نے مانگنا ہے مانگیں، یہ قبولیت کا مقام ہے. سعی کرتے ہوئے کثرت سے ذکر و اذکار، دعا، تسبیح اور حمد و ثنا کرتے رہیں. اور دوران صحیح یہ بھی دعا کر سکتے ہیں، رب اغفر وارحم
إنك أنت الأعز الأكرم۔ اے میرے رب مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، اور تو ہی عزت والا اور بزرگی والا ہے۔ اب صفا کی طرح مروہ پہ بھی اوپر چڑھیں اور وہاں پہ بھی صفا والے ذکر و اذکار اور دعا کریں۔ اب صحیح کی نیت سے مروہ کی پہاڑی کی طرف چلنا شروع کر دیں۔ درمیان میں سبز لائٹیں بھی آئیں گی۔ ان سب لائٹوں کے درمیان مرد حضرات دوڑ کر گزر جائیں، جبکہ خواتین معمول کے انداز میں ہی چلتی رہیں۔ صفا سے مروہ تک 1 اور مروہ سے صفا تک 2، اس طرح 7 چکر مروہ پر مکمل ہوں گے۔ طواف اور سعی کے چکروں میں یہ فرق ہے۔ کسی غرض کے بنا پر سعی کا سلسلہ منقطع کیا جا سکتا ہے۔ غرض دور ہو جانے کے بعد سعی کا باقی حصہ اسی جگہ سے شروع کریں جہاں سے چھوڑا تھا۔ جو دعائیں آپ نے پڑھی تھیں اسی طرح بالکل ہر مرتبہ صفا مروہ پر چڑھتے ہوئے یہی عمل آپ نے کرنا ہوگا۔ اچھا، یہاں پر دوسری سب لائٹ پر پہنچ کر جو مرد حضرات ہیں اپنی دوڑ کو موقوف کر دیں، یعنی ختم کر دیں اور عام رفتار پر چلیں۔ یہاں تک مروہ پہنچ جائیں، پھر مرد مروہ پر پہنچ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اللہ کی توحید، چوتھا کلمہ اور جو بھی دعائیں ہوں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ پھر صفا سے یہاں مروہ تک پہنچ کر سعی کا 1 چکر پورا ہوگا۔ پھر واپس صفا کی طرف آئیں اور آپ کا دوسرا چکر ہو گیا۔ پھر صفا سے مروہ تک تیسرا چکر، اور مروہ سے صفا تک چوتھا چکر، اور پھر صفا سے مروہ تک 5واں، پھر مروہ سے صفا چھٹا، اور آخر صفا سے مروہ تک سعی کا 7واں چکر مکمل ہو جائے گا۔ سعی کے دوران صفا اور مروہ پر مستقل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، درود شریف، ذکر اذکار، دنیا اور آخرت کی بھلائی اور برکت کے لیے دعائیں بالکل پڑھتی رہیں۔ یوں آپ کی سعی مکمل ہو گئی۔ سعی مکمل کر کے مروہ سے باہر نکل آئیں، اور صرف عمرہ یا حج تمتع کا عمرہ کرنے والے سر منڈوائیں گے۔ جی، اب یہاں پر آ رہا ہے تیسرا کام عمرے کا۔ سعی کے بعد عمرے کا تیسرا کام حلق یعنی سر کے پورے بال منڈوانا، یا قصر یعنی پورے سر کے بال 1 انگلی کے پور کے برابر کٹوانا۔ یہ مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کے لیے سر منڈوانا حرام ہے۔ وہ سر کے پورے بالوں کی آخری سے جو پور کے برابر حصہ ہوتا ہے، یعنی بالکل نیچے کا حصہ، وہ کٹوا سکتی ہیں۔ عمرے کی سعی کے بعد جب حلق یا قصر کر لیں تو عمرے کے افعال پورے ہو گئے اور احرام کی پابندی اب ختم ہو گئی اور عمرہ مکمل ہو گیا۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز ہے، اگر کوئی قربانی ساتھ لایا ہے اور حج قران کر رہا ہے تو وہ عمرہ مکمل کر کے بال نہ کٹوائے اور نہ احرام کھولے، بلکہ بدستور احرام میں ہی رہے، اور یوم نحر کے بعد قربانی کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد پھر احرام کھول دے۔ البتہ اگر کوئی قربانی ساتھ نہ لائے اور قران کی نیت کر لے تو اسے عمرہ کر کے قربانی کی نیت کر لے اور تمتع کی نیت کر لینی چاہیے اور بال کٹوا کر احرام کھول دے۔ اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کسی عورت نے عمرے کا احرام باندھ لیا اور طواف سے پہلے ہی اس کو حیض آ گیا یا بچہ پیدا ہو گیا تو وہ پاک ہونے تک طواف سعی نہ کرے، اور خون بند ہونے کے بعد غسل کر کے طواف وغیرہ کر لے، اور اگر 8 ذی الحجہ تک پاک نہ ہو تو منی چلی جائے۔ اس طرح اس کا یہ حج قران ہو جائے گا۔ اچھا، ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہاں پر جو بال کٹواتی ہیں تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ پورے بالوں کو مطلب آگے کر کے پھر تھوڑے سے بال نکال کے پھر کاٹتی ہیں، اور اس طرح مردوں کی نظر پڑتی ہے۔ بہت میک شور کر لیں کہ جب آپ اپنے بال تھوڑے سے کاٹ رہی ہیں تو مردوں کی نظر نہ پڑے، کیونکہ یہ ستر ہے۔ الحمدللہ آپ کا عمرہ مکمل ہوا۔ اب آپ مکہ میں حج شروع ہونے تک بغیر احرام کے رہیں گے۔ اس عرصے میں نفلی طواف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور لیکن احرام کی اس میں ضرورت نہیں ہے، اور اس نفلی طواف میں نہ رمل کرنا ہوگا، نہ اس کے بعد صفا اور مروہ یعنی اس کے بعد آپ کو صفا مروہ میں بھی چکر نہیں لگانے ہوں گے۔ بس حج اسود کا استقبال اور استلام کرنے کے بعد کعبۃ اللہ کے گرد 7 چکر لگائیں اور ہر چکر میں استلام کریں۔ ملتزم میں جا کر دعا کریں، مقام ابراہیمیہ پر جا کر
جو واجبات طواف ہیں وہ ادا کریں، اور جتنا ہو سکے آب زمزم پئیں اور خوب دعائیں مانگیں۔ آپ کا عمرہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حج کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے اور اس کو کس طرح ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔